میں 20 سال کا ہوا تو مجھے نئی نئی فلمیں دیکھنے کا شوق ہو گیا۔ ایک دن میں اپنے دوست کی دکان پر گیا۔ میں نے اسے نئی فلموں کی لسٹ مانگی۔ اس نے ایک لمبی سی فہرست میرے سامنے رکھ دی۔ میرا دوست جو اس وقت موبائل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہنے لگا، یار دیکھ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ان آنٹیوں نے بھی اپنے ڈانس کی ویڈیو بنا کر سب کو دکھانا شروع کر دیا۔ میں یہ سن کر ہنس دیا۔ تجھے کیا پتا، آج کل آنٹیوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ میں نے اسے آنکھ ماری تو وہ ہنسنے لگا۔ دکان میں اس وقت ایک شریف آدمی کھڑا تھا جو کسی مولوی صاحب کی تقریر اپنے موبائل میں ڈلوانے آیا تھا۔ وہ ہماری باتیں سن کر کہنے لگا، بیٹا کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اس بیچاری کی کوئی مجبوری ہو یا پھر کسی نے اس کی ویڈیو زبردستی بنا کر ڈال دی ہو، آخر یہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہوگی۔ یہ سن کر میں نے کہکا لگایا، رہنے دے مولوی صاحب، کوئی مجبوری عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اس آنٹی کو خود ہی شوق ہوگا اپنے حسن کے جلوے دکھانے کا۔ میں نے ہنستے ہوئے دوست کے موبائل کی طرف دیکھا اور پھر میری ہنسی کو بریک لگ گئی، کیونکہ وہ ناچتی ہوئی آنٹی میری اپنی ہی۔ میرا نام جاوید ہے اور میں ان دنوں ایف اے کے ایگزام سے فری ہوا تھا۔ گھر میں صرف میری امی تھیں جو کہ جاب کرتی تھیں۔ میرے ابو کی وفات میرے بچپن میں ہی ہو گئی۔ میں تو اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے ابو کی شکل تک یاد نہیں۔ ابو کے جانے کے بعد امی مجھے لے کر نانی کے گھر آ گئیں، جہاں میری ممانی نے امی کا جینا حرام کر دیا۔ وہ روز ہی امی سے جھگڑا کرتی تاکہ امی خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائیں، مگر امی ان حالات میں کہاں جاتی؟ گھر تو ہمارا اپنا تھا، مگر ایک اکیلی عورت کیسے ایک مرد کے بغیر رہ سکتی ہے؟ یہی سوچ کر امی ممانی کے ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، مگر ایک دن میرے کزن نے میرے سر پر بلا مار کر مجھے زخمی کر دیا۔ ماموں فوراً مجھے ہسپتال لے گئے۔ میرے سر پر 3-4 ٹانکے لگے۔ واپسی پر ماموں نے مجھے بہت سے کھلونے لے کر دیے، مگر میں گھر آیا تو امی اپنا سامان باندھ کر بیٹھی تھی۔ ماموں اور نانی نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امی نے روتے ہوئے کہا، اگر میرے بیٹے نے یوں ہی سب کی مار برداشت کرنی ہے تو ہمارے لیے غیر ہی ٹھیک ہے، کم از کم مجھے دکھ تو نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر امی وہاں سے چلی آئیں اور پھر ہم اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن تک ماموں ہمیں منانے آتے رہے، لیکن پھر وہ بھی تھک گئے۔ جب تک میری نانی زندہ رہیں وہ ہماری خیر خبر لیتے رہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں۔ ابو کے انتقال کے بعد امی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ امی نے کبھی مجھے ابو کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ گھر اپنا تھا، مگر باقی خرچوں کے لیے ہم کس کے پاس جاتے؟ امی نے مجبوراً جاب تلاش کرنا شروع کر دی۔ امی میٹرک پاس تھیں۔ تلاش میں بہت مشکل پیش آئی۔ امی چاہتی تھی کہ میں اپنے باپ کی طرح پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنوں، لیکن اس کے لیے ضروری تھا میں کسی اچھے اسکول میں پڑھوں، اور اچھے اسکول کی فیس بہت زیادہ تھی، لیکن امی نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ آپ میرا ایڈمیشن کسی بھی اسکول میں کر دو، اچھا اسکول اتنا ضروری تو نہیں، لیکن امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، اگر مجھے خود کو بیچ کر بھی تمہیں پڑھانا پڑا تو میں ذرا سا بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ اگلے روز امی گھر واپس آئیں تو رو پڑیں۔ میں نے پوچھا، امی آج بھی آپ کو نوکری نہیں ملی کیا؟ امی کا روتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ امی نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا، نہیں میری جان، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آج مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر امی پھر سے رونے لگیں اور یہ سوچنے لگا کہ یہ میری امی کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے امی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امی نے پہلی تنخواہ ملتے ہی میرا ایڈمیشن اس شہر کے سب سے اچھے اسکول میں کرا دیا، اور ہمارے مسائل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم لوگوں سے مانگتے تھے، اور ایک یہ وقت تھا کہ لوگ ہم سے مانگنے آتے تھے۔ امی کی تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ میں صبح اسکول چلا جاتا اور امی جاب پر۔ میں چھٹی ہونے پر ٹیوشن پڑھنے چلا جاتا اور پھر پارا پڑھنے مسجد جاتا۔ وہاں سے میں خود ہی گھر آ جاتا اور تب تک امی بھی گھر آ جاتی تھیں۔ اکثر امی کے ہاتھ میں مزیدار کھانے ہوتے۔ اب زندگی زیادہ مزیدار ہو گئی تھی۔ میں اسکول سے نکل کر کالج چلا گیا اور اب بھی میری وہی روٹین تھی۔ میں کالج سے نکلتے ہی دوستوں کی طرف نکل جاتا۔ میرے کئی دوست اس عمر میں کما رہے تھے، مگر میں یہ دن موج مستی میں گزار رہا تھا۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی کمانے کی؟ میں اس عمر میں کمانا شروع کر دیتا۔ امی اب بھی جاب کر رہی تھیں۔ مجھے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی میں ان سے مانگ لیتا۔ ان کا پرس ہمیشہ نوٹوں سے بھرا رہتا۔ کچن کے اکثر ڈبوں سے نوٹ ہی نکلتے جو امی کو کبھی یاد نہیں تھے، اور وہ اکثر میری جیب میں چلے جاتے تھے۔ امی کی اب بھی وہی روٹین تھی، اس لیے جب میرا کالج کے ایگزامز ختم ہوئے تو میں گھر میں رہ کر بور ہونے لگا۔ تب مجھے فلمیں دیکھنے کا شوق چڑھ گیا۔ میں نے نئی پرانی ساری فلمیں دیکھ لیں۔ میرا ایک کالج کا دوست تھا جس کے مالی حالات خراب ہوئے تو اس نے ایک موبائل کی دکان کھول لی۔ میں 1-2 مرتبہ اس کی دکان پر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یار تیرے مزے ہیں، میرا باپ زندہ ہے لیکن مجھے کمانا پڑ رہا ہے، لیکن تیرا باپ مر چکا ہے اور تو عیش کر رہا ہے۔
وہ مجھے رشک سے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگا۔ میں نے دل میں امی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے ان ٹینشن سے دور کیا ہوا ہے۔ میں سوچتا تھا ایسی مائیں تو اللہ سب کو دے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ چند دن بعد میں اپنی ماں سے اتنی نفرت کرنے لگوں گا۔ میں کچھ دن بعد پھر سے اپنے دوست کی دکان پر تھا۔ میں نے اسے نئی فلموں کی لسٹ مانگی اور اس نے ایک لمبی سی فہرست میرے سامنے رکھ دی۔ میرا دوست جو اس وقت موبائل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہنے لگا، یار دیکھ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ان آنٹیوں نے بھی اپنا ڈانس کی ویڈیو بنا کر سب کو دکھانی شروع کر دی ہے۔ میں یہ سن کر ہنس دیا۔ تجھے کیا پتا، آج کل آنٹیوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ میں نے اسے آنکھ ماری تو وہ ہنسنے لگا۔ دکان میں اس وقت ایک شریف آدمی کھڑا تھا جو کسی مولوی صاحب کی تقریر اپنے موبائل میں ڈلوانے آیا تھا۔ وہ ہماری باتیں سن کر کہنے لگا، بیٹا کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اس بیچاری کی کوئی مجبوری ہو یا پھر کسی نے اس کی ویڈیو زبردستی بنا کر ڈال دی ہو، آخر یہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہوگی۔ یہ سن کر میں نے کہکا لگایا، رہنے دے مولوی صاحب، کوئی مجبوری عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ اس آنٹی کو خود ہی شوق ہوگا اپنے حسن کے جلوے دکھانے کا۔ میں نے ہنستے ہوئے دوست کے موبائل کی طرف دیکھا اور پھر میری ہنسی کو بریک لگ گئی کیونکہ وہ ناچتی ہوئی آنٹی میری اپنی ہی ماں تھی۔ یہ دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگیں۔ مجھے نہیں پتا میں گھر کیسے پہنچا، بس اتنا یاد تھا کہ میں رو رہا تھا۔ اس رات امی دیر سے گھر آئیں، وہ بریانی پیک کر کے لے آئی تھیں۔ میں کمبل میں منہ چھپائے لیٹا ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ وہ گھر آئی تھیں اور میں خاموش تھا، ورنہ تو امی کے گھر آتے ہی میں ہنگامہ مچا دیتا، امی کو تنگ کرتا، امی کے چینج کرنے تک کھانے کی میز سجا دیتا اور پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ امی میری چپ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میرے پاس آ کر میرا ماتھا چیک کیا۔ ارے یہ کیا بیٹا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ امی میری حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ چلو پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ امی نے مجھے پیار کرنا چاہا مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ مجھے آپ کی حرام کی کمائی سے کچھ نہیں لینا، میں نے چیخ کر کہا اور کمبل میں واپس منہ چھپا لیا۔ یہ سن کر امی خاموش ہو گئیں۔ اب بولے نا، خاموش کیوں ہو گئیں؟ بتائیں نا، یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھ سے امی کا خاموش ہونا دیکھا نہ گیا۔ میں نے جلدی سے موبائل جیب سے نکالا اور وہ ویڈیو تلاش کرنے لگا، مگر امی نے یکدم میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ سب سچ ہے۔ امی نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ میں امی کو بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کاش امی یہ کہہ دیتی کہ بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، یہ میں نہیں ہوں، مگر میرا سارا بھرم اور مان ٹوٹ گیا، میں جیسے بکھر سا گیا۔ کاش آپ اس وقت مجھے بھوکا مرنے دیتی مگر یہ گناہ نہ کرتی۔ میں نے امی کی طرف نفرت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تب تم چھوٹے تھے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیا، لیکن اب تم بڑے ہو، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تاکہ میں یہ گناہوں بھری دنیا چھوڑ دوں۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میری کوئی مجبوری نہیں رہے گی، میں یہ سب چھوڑ دوں گی۔ امی نے یہ کہہ کے منہ موڑ لیا۔ میں نے امی کو بے یقینی سے دیکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ امی مجھے ایسا کہیں گی۔ میں غصے میں گھر سے نکل آیا۔ میں بھوکا تھا اور مجھے بخار بھی تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب خالی تھی۔ امی کی وہ ویڈیو دیکھ کر اتنے غصے میں آ گیا کہ میں نے امی کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں بے مقصد گھومتا رہا۔ اچانک مجھے اپنا دوست یاد آیا۔ میں اس کی دکان پر گیا۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تمہیں کل لوٹا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگا، ہم تمہارے جیسے خوش قسمت کہاں، ابھی تمہارے آنے سے پہلے میرا باپ ساری کمائی اٹھا کر لے گیا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور میں اس کی دکان سے نکل آیا۔ میں اس سے یہ تک نہ کہہ سکا کہ میں بھی اب اس کی طرح بدقسمت ہو گیا ہوں۔ میں گلیوں میں پھرتا رہا، مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا بخار بڑھنے لگا، مجھے چکر آنے لگے اور میں وہیں پر گر پڑا اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، امی۔ میں جلدی سے اٹھا، میرے کپڑے مٹی مٹی ہو چکے تھے۔ مجھے یاد آیا یہ پینٹ شرٹ امی نے مجھے اپنے پیسوں سے 20ویں سالگرہ پر گفٹ کی تھی۔ پھر میری نظر کلائی پر بندی گھڑی پر پڑی، یہ بھی امی نے خرید کر دی تھی۔ میں رونے لگا۔ میں سر سے پیر تک امی کا مقروض تھا اور میں نے ان 20 سالوں میں امی کو کیا دیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ آخری الفاظ جنہوں نے یقیناً امی کا دل چیر دیا ہوگا، یہ امی کی محبت تھی کہ اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، چاہے جیسے بھی کیا، لیکن آج میں جو کچھ بھی تھا امی کی وجہ سے تھا۔ جب ابو زندہ تھے امی نے کبھی گھر سے قدم تک نہیں نکالا، لیکن ابو کے جانے کے بعد امی نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے اور اچھی تعلیم دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ نہ جانے امی نے یہ سب کس دل سے کیا ہوگا، اور میں امی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کا دل دکھا آیا۔ میں وہیں گلی میں بیٹھ گیا اور میں نے ساری رات وہیں کاٹ لی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی عمارت کے سامنے تھا جس کی تعمیر جاری تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور مزدوروں میں شامل ہو گیا۔ میں خالی پیٹ تھا اور مجھے بخار بھی تھا، مگر میں نے مزدوری شروع کر دی۔
امی نے بھی تو میری خاطر کیا کیا برداشت کیا ہوگا۔ امی کی طبیعت بھی خراب ہوتی تب بھی وہ کام پر چلی جاتی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میں روتا رہا اور کام کرتا رہا۔ شام ہوئی تو باقی مزدوروں کی طرح میں بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ ٹھیکیدار نے مجھے حیرانگی سے دیکھا اور پھر چند نوٹ میری ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ میں سیدھا بازار گیا۔ میں نے بازار سے امی کے لیے کچھ خریدا اور ایک ہوٹل سے بریانی پیک کروا لی۔ میں سیدھا گھر آیا، دروازے پر دستک دی۔ امی نے یوں تیزی سے دروازہ کھولا جیسے دیوار کے پاس کھڑی ہوں۔ امی نے میری حالت دیکھی تو مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا تھا، مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے۔ میں بھی رونے لگا۔ اندر آ کر میں نے منہ ہاتھ دھویا اور شاپر میں سے ایک چادر نکال کر امی کے وجود کو اس میں چھپا دیا۔ امی، یہ آپ کے بیٹے کی پہلی کمائی سے ہے، اب آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلی بار روب سے کہا، ایک جوان بیٹے کے لہجے میں جو ماؤں کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ امی نے میری دی ہوئی چادر سے اپنا وجود ڈھانپ لیا اور میرے چھالے زدہ ہاتھوں کو چوم لیا۔